بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت سے ملاقات کرے تو اس کو اپنے میاں کے سامنے ایسے بیان نہ کرے جیسا کہ وہ میاں اس عورت کو گویا کہ دیکھ رہا ہے۔ مرد اور عورت انسان کی دو صنفیں ہیں، دو قسمیں ہیں جن سے یہ زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ گھر کا کام عورت سنبھالتی ہے اور باہر کے کام مرد سنبھالتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ نظام چلانا ہے نسل کا، تو مرد کو عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں دلچسپی کا سامان رکھا ہے، لیکن اس کے لیے جو تعلقات کی حدود ہے اس کو متعین کر دیا کہ ایک حد کے اندر رہتے ہوئے آپس میں تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کی حد یہ ہے کہ سب سے جو قریبی تعلق ایک مرد کا عورت سے ہو سکتا ہے وہ ایک میاں اور بیوی کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ جو ہے وہ محرم کا ہے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، نانی، دادی، پوتی، نواسی وغیرہ۔ یہ جو اس قسم کے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، یہ عورتیں مرد کے لیے محرم ہوتی ہیں، اور عورت کے لیے اسی طرح کے رشتے جو مردوں کے ہیں وہ محرم ہوں گے۔ باپ، بھائی، بیٹا، چچا اور ماموں، یہ رشتے اس کے لیے، نانا اور دادا حرام ہوتے ہیں، محرم ہیں، کہ ان کے سامنے پردے کی وہ سختی یا وہ احکام نہیں ہیں جو عورت کے لیے دوسرے مردوں کے لیے ہیں، چاہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہی ہو، لیکن جب اس دائرے میں نہیں آ رہا، محرم کے دائرے میں، تو اس کے ساتھ معاملات کچھ اور طریقے سے ہوں گے، چاہے دیور ہی ہو۔ تو اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج ہم نے دیکھی ہے، ایک ایسی بات کی طرف متوجہ فرمایا کہ جس کی طرف عام طور سے دھیان نہیں ہوتا، غفلت ہو جاتی ہے، لا علمی میں ایسا کام ہو جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مثلا کوئی مہمان خاتون کہیں آئی کسی گھر ملنے کے لیے، یا بیوی کا کہیں جانا آنا ہوا کسی اور گھر میں، کسی دوست کے گھر میں، کسی اور جگہ پر، تو بعد میں آ کر عورتوں کی عادت ہوتی ہے عام طور سے کہ وہ چیز کو بیان کرتی ہیں، اور چونکہ ان کی نظر اور ان کا جو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ جزیات کو دیکھتی ہیں، کپڑا، جوتا، زیور، یہ وہ فلاں چیزیں کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں، تو پھر وہ عام طور سے بیان بھی اس کو ایسے ہی کرتی ہیں کہ فلاں جگہ ہم گئے تو یہ دیکھا، یہ تھا، ایسا تھا، یہ رنگ تھا، یہ ڈھنگ تھا، یہ طریقہ تھا، یہ فلاں تھا۔ مرد کا عام طور سے ان چیزوں کی طرف دھیان کم ہوتا ہے ذرا۔ تو فرمایا کہ ایسے موقع پر جب عورتوں کا عورت سے ملنا ہو کسی عورت سے، تو وہ پھر مرد کے سامنے اس کے اوصاف اس طریقے سے بیان نہ کرے کہ گویا مرد نے اس کو دیکھ ہی لیا ہے، کہ یہ سوٹ پہنا ہوا تھا، یہ رنگت ہے، یہ قد ہے، یہ چال ہے، یہ ڈھال ہے۔ اس کا کسی غیر مرد کے سامنے کسی غیر عورت کو بیان کرنے کا کوئی تک نہیں ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ دو اس کی وجہ ہو سکتی ہے، ایک تو یہ ہے
کہ جب کسی نے کسی عورت کو دیکھا نہیں لیکن اس کے سارے اوصاف اس کے سامنے آگے گویا دیکھ لیا، اس لیے فرمایا کأنہ ینظر الیہا، اس کو ایسے بیان کرے جیسے گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو کسی اور اجنبی عورت کے اوصاف اور اس کی صفات جو ہیں، اس کے قد و خال اس طریقے سے سننا یا اس کو سوچنا، اپنے دماغ میں خیال میں لانا، یہ بھی ناجائز ہے اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ، تو یہ بھی منع ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات شیطان جو ہے نا اس راستے سے وار بھی کر جاتا ہے۔ اس نے جب ایسے اوصاف بیان کیے تو اس کو خیال نہیں رہا کہ کیا کر رہی ہوں میں، تو بسا اوقات مرد جو ہے اس کا میلان ہو جاتا ہے ایسی عورت کی طرف، دوسری عورت کی طرف، تو اس سے پھر آگے دین و دنیا دونوں کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دینی مسائل یہ کہ ایک غیر عورت کی طرف میلان ہو جانا مرد کا، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، گناہ کا پیش خیمہ ہے، اور اگر وہ اس سے نکاح بھی کر لے گا تو پھر مصیبت اسی کے سر پہ آئی جس نے یہ حرکت کی، یعنی تھوڑی سی بے احتیاطی کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس لیے یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، اگر بڑا ڈیم ہو اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ بھی کر دیا جائے تو تباہی لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان، دین، ہماری معاشرت، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو بھی بند فرمایا ہے کہ کسی جگہ سے بھی شیطان داخل نہ ہو سکے ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے دل میں۔ اس کے جتنے داخل ہونے کے دروازے تھے، سوراخ تھے، وہ سب بند فرما دیے۔ اگر یہ بند رہیں گے تو ہم خیر میں رہیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تو ایک بات تو یہ کہ ہماری جرأت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئی کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے کچھ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے نتائج کیا ہوں گے، یہ پھر ظاہر ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں جو آدمی چلا جائے گا تو اس کا نتیجہ اچھا تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمارا خیر خواہ نہیں، وہ ہمارا دشمن ہے کھلا ہوا۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔